بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاتقہ بنت زید مہاجر خواتین میں سے تھی۔ یہ بہت ہی خوبصورت اور ذہین و فطین تھی۔ ان کی شادی عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ عنہما سے ہوئی۔ وہ غزوہ طائف میں شہید ہو گئی تو انہوں نے قسم کھا لی کہ اب شادی نہیں کریں گی، مگر کفارہ ادا کرنے کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے شادی کر لی، اور عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ نے ان سے شادی کی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے ان کی بھائی زید بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان سے شادی کی تھی۔ جب زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ شہید ہو گئی تو کچھ دنوں کے بعد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے عاتقہ رضی اللہ عنہ کو شادی کا پیغام بھیجا، مگر انہوں نے یہ کہہ کر شادی سے معذرت کر لی، مجھے خوف ہے آپ بھی قتل کر دی جائی، جیسا کہ میرے سارے ہی سابقہ شوہر قتل کر دی گئی۔ چنانچہ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے بعد انہوں نے شادی نہیں کی۔ ان کی وفات امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کی خلافت کی ابتدائی زمانے میں ہوئی۔ بہرحال عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے زید بن عمر بن نوفل کی صاحبزادی عاتقہ سے شادی کی۔ وہ نہایت حسین و جمیل خاتون تھی۔ عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی خوش شکل تھی اور والدین کے ساتھ حسن سلوک میں منفرد تھی۔ جب انہوں نے اپنی بیوی عاتقہ رضی اللہ عنہما کے ساتھ ازدواجی زندگی کا آغاز کیا تو وہ حسن و جمال کے اسپیکر پر ایسی شیدا ہوئی کہ اہلیہ سے ان کی والہانہ محبت نقطۂ عروج پر جا پہنچی۔ وہ ہر وقت اپنی حریمی الفت ہی میں رہنے لگی اور ان کی اہلیہ محترمہ ان کی دل و دماغ پر حکمرانی کرنے لگی۔ محبت بڑا عظیم اور قابل قدر جذبہ ہے، مگر رب جمیل کی محبت کے علاوہ کسی اور کی محبت حد اعتدال سے بڑھ کر جائے تو یہ جذبہ مضر ثابت ہوتا ہے۔ یہی حالت حضرت عبداللہ بن ابو بکر کو بھی پیش آئی۔ وہ اہلیہ کی محبت و فدویت میں اس قدر بے خود ہو گئی کہ بعض معاملات دینیہ میں بھی کوتاہی ہونے لگی اور جہادی مہم میں بھی سستی آ گئی۔ یہ بات سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ پر شاخ گزری۔ چنانچہ ایک موقع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اس خاتون نے تمہیں حواس باختہ کر دیا ہے اور تمہاری عقل و شعور پر چا گئی ہے، اس لیے میری رائے یہ ہے کہ اسے طلاق دے دو۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یہ میرے بس کا روگ نہیں ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے تیرے طلاق کی قسم کھا لی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا دل اہلیہ کی محبت سے سرشار تھا، مگر یہی دل تھا جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے آداب فرزندی کا سبق بھی سکھایا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے والد گرامی کے حکم پر اپنے گردن بے دریغ زیر تیغ رکھی تھی اور باپ کے کہنے پر اپنی چوکٹ بھی تبدیل کی، یعنی اپنی بیوی کو طلاق دے کر جسم و جان کی آزمائش میں پوری اتری تھی۔ لیکن حضرت عبداللہ کو جس آزمائش کا سامنا کرنا پڑا وہ جسم و جان کی نہیں، نہایت نازک جذبات کی آزمائش تھی۔ ایک طرف اہلیہ کی لازوال الفت اور دوسری طرف والد ماجد کا حکم۔ حضرت عبداللہ اس آزمائش کی پل صراط سے انن فنن گزر گئی۔ انہوں نے اپنے جذبات کی شرک پر چھری پھیری، والد گرامی کے حکم کی تعمیل کی اور اہلیہ کو بلا تامل طلاق دے دی۔ انہوں نے طلاق تو دے دی مگر وہ اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو اہلیہ کی محبت سے خالی نہ کر سکی۔ وہ بدستور ان کے حجرہ دل میں مقیم رہی۔ یہ صورتحال ان پر اتنی شدت سے اثر انداز ہوئی کہ وہ جزع فضع کرنے لگی، کسی چیز کا ہوش نہ رہا، کھانا پینا بھی ترک کر دیا۔ یہ حالت دیکھ کر لوگوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے شکوہ کیا کہ آپ نے عبداللہ رضی اللہ عنہ کو برباد کر دیا۔ اس فیصلے پر نظر ثانی فرمائی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا گزر عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے ہوا تو انہوں نے یہ دردناک اشعار سنی جو عبداللہ رضی اللہ عنہ ہر طرف سے بے خبر ہو کر اہلیہ کے فراق میں گنگنا رہے تھے۔
اے عاتقہ، جب تک سورج کرن افشانیاں کرتا رہے گا اور جب تک گلے میں حال پہنے ہوئی قمری کبوتر نوحہ خواہ رہے گا، میں تجھے بلا نہ سکوں گا۔ اس دور میں کوئی میرا ثانی نہیں جس نے ایسی مثالی خاتون کو طلاق دے دی ہو، نہ جیسے عورت کو یوں بلا جرم طلاق دی جاتی ہے۔ عمدہ اخلاق، بصیرت پر مبنی رائے، بلند رتبہ حیا سے مزین، دلکش خودخال، عمدہ قد و قامت اور سچائی پر مبنی گفتگو اس خاتون کی نمایاں اوصاف تھی۔ چنانچہ عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حالت زار پر رحم کھاتے ہوئی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں عاتقہ رضی اللہ سے رجوع کرنے کا حکم دے دیا اور انہوں نے رجوع کر لیا۔